کی گڑی ہوئی چیزوں کو، ان کے حفوات کو ہم کیا کرامت قرار دے دیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے حقیقی کرامات کا انکار کر دیا جائے؟ جب علم سطحی ہوگا تو ایسا ہوگا۔ 2 نمبر لوگوں کی حفوات کو آپ ضرور اس کی تردید کریں۔ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بعد میں آنے والوں نے کچھ چیزیں مندرج کر، جب اللہ کے رسول سے لوگوں نے حدیثیں منسوب کر دی تو کسی بزرگ کے ساتھ کرامت کیوں نہیں منسوب کی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ الگ کیجئے، فن کے اعتبار سے الگ کیجئے، جس طرح محدثین نے کیا، انہوں نے چھانٹی کی، موضوع اور صحیح کو الگ الگ کیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک موضوع حدیث آ گئی تو پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کر دیا، ایسا تو نہیں کیا۔ بہار کے راہ گلی میں راہ مسوس، اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل جلانا چاہیے یا جھاڑ کے پسو نکالنے چاہیے؟ دانش مندی تو یہی ہے کہ اس کمبل سے پسو کو نکال کر کے اس کمبل کو صاف کیا جائے، نہ یہ ہے کہ کمبل ہی جلا دیا جائے۔ لوگوں نے دین ہی جلا دیا۔ اور میں آپ کو ایک کہانی قرآن سے واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک خاتون ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت، اس تخت کی چوڑائی اور لمبائی علماء تفسیر نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا اور 80 ہاتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا ملکہ بلقیس کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ، ورنہ جو ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے تحفے اور انعام و اکرام لے کر کے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بہت قریب آ گئی تو آپ کی مجلس لگی تھی حضرت سلیمان کی، تو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ جس تخت پہ ناز کرتی ہے تو کوئی ہے اس کے آنے سے پہلے لے آئے، اور وہ بالکل قریب آ چکی۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے۔ کالا افریت من الجن، وہ بڑا قوی ہیکل، بڑا طاقتور، بڑی توانائی رکھنے والا۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، کب تک لے کے آؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں۔